ڈاکٹر غضنفر مہدی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 14 معصومین کی وفات مولود آپ حسب دستور بغیر کسی ناغہ کے مناتے ہیں اور یہاں پہ اچھے اچھے لوگوں کو لا کر اظہار خیال کراتے ہیں. نادان بہت سارے ہیں جو ادھر تشریف کم لاتے ہیں. مجھے افسوس ہے ہم بے حس قوم ہیں اور بے حس قوم کے اندر اس وقت اجاگر ہوگی اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ ہم کسی کے غلام ہیں، ہم صرف اور صرف در اہل بیت کے غلام ہیں. ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آج بھی قوم تیار نہیں ہے. ہمارے پاس شکوہ شکایت بہت ہے لیکن در اہل بیت پہ جھکنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے اور ہم اس کو سیرے سے نہیں لیتے ہیں. آج کی عظیم کانفرنس کے حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اظہار خیال کا. جب بھی کوئی کانفرنس ہوتے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ تقریراً سنتے ہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں اور بہت سی چیزیں یہاں شیئر کرنے کے بعد گھروں کو چلے جاتے ہیں. حاصل بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اس کا معاشرے میں کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا ہے. آج جس ہستی کی شہادت کا ہم دن منا رہے ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جگر گوشے رسول، زوجہ مولائے متقیان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام شہادت ہے. کھل کر بولنے کا کے لیے ہمارے لیے مسائل ہیں. آج کی شہادت کے دن کو اس طرح منانا چاہیے کہ ایک عالمی سطح پہ منانا چاہیے. زہرا کی شہادت اس طرح سے منانا ہے کہ آپ نے وقت کی ضد کے خلاف کھڑا ہونا ہے، وقت کے ان ظالمین کے خلاف کھڑا ہونا ہے، وقت کے ان جابروں کے خلاف کھڑا ہونا ہے. وہی اصل شہادت منانے کا، اصل شہادت منانے کا وہی رویہ ہے، وہی تہذیب ہے. میں کوئی عالم دین نہیں ہوں کہ آج مصائب بیان کروں. ہمارے لیے یہی مصیبت کافی ہے کہ آج پاکستان میں کہیں پر بھی مظلومین کی داد رسی نہیں ہو رہی ہے. ہم یہ سوچتے تھے عمران خان کی حکومت آئی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان میں پیس فل ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوگی، لیکن ملک کے اور علاقے کے اور خصوصاً اسلام کے دشمنوں نے، جس میں ہمارے پڑوسی ملک کا کردار زیادہ ہے، وہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے ہمیشہ سازش کرتے رہتے ہیں اور ہمارا یہ پیارا ملک دہشت گردی کے لپیٹ میں ہے. آج زہرا کی شہادت کے ساتھ ساتھ مجھے ہزاروں کے ان شہیدوں کا بھی یاد آ رہا ہے. ہمیں افسوس ہے، ہم ان کے مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں لیکن ہم ان جابروں، ان ظالموں، ان دہشت گردوں کے خلاف آج بھی کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. میں آج میرے اپنے لیڈر عمران خان سے ریکویسٹ کروں گا، میں آرمی چیف سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہزارہ برادری کے صرف اور صرف ہمدردی کا اظہار نہ کریں، وہ ان دہشت گردوں کو گرفتار کر کے قرار واقع سزا دے دیں تاکہ تمام مسلمانوں کے، تمام پاکستانیوں کے دل ٹھنڈ ہو. یہ جو مجلس ہے بہت ہی قیمتی ہے. میرا تجربہ ہے، میرا، آپ کو بھی سب کو ہوں گے. اگر دھیان نہیں گیا تو اب میری بات پہ دھیان کر کے عمل کرنا. مجھے 25 سال ہو گئے اس تقریبات میں یہاں آتے جاتے. ڈاکٹر صاحب کا میں بڑا دعا گو ہوں، ان کو اچھا سمجھتا ہوں. یہ اچھا کام کر رہے ہیں جی، بہت اچھا. تو ان تقریبات میں جو اہل بیت کے حوالے سے ہوں، یہاں عقیدت کے ساتھ آ کے کچھ دیر بیٹھ جانا ہی بہت بڑی بات ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نیکی کے کام میں ایک ایک قدم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. ایک ایک قدم پر 10 درجات بلند ہوتے ہیں جنت کی طرف. اور اگر آپ گاڑی پہ آ رہے ہوں تو گاڑی کے ایک ایک پہیے سے مفسرین نے کہا 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور یہ اتنی بارونق، پر رونق، بابرکت، پر عظمت مجلس ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں رحمت کے فرشتے موجود ہیں. اللہ پاک خوش ہیں اس لیے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہیں، اور اس لیے خوش ہے کہ ان کے گھر والوں کا ذکر خیر ہو رہا ہے. تو اس موقع پہ جو تمنا بھی کی جائے، جو دعا بھی کی جائے، جو خواہش بھی کی جائے،
اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ تو مجھے انعامات ملے ہیں 20۔ ہر ایک کا تذکرہ کرنے کا موقع نہیں ہے، لمبی بات ہے وہ، ایسے انعامات جو اوروں کے پاس نہیں ہیں، یہ شاید کسی کے پاس ہوں گی۔ ان میں سے ایک یہ ہے جو اس کے حوالے سے، باقی بھی اس کے حوالے سے ہیں، لیکن ایک خاص بات آپ کو میں ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک تو میں نے کئی دفعہ کہا کہ اپنے بچوں کا نام اہل بیت کی جو شخصیات ہیں عقیدت کی خاطر ان کا نام رکھا جائے، ان کے مطابق رکھیں۔ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، مثال کے طور پہ کراچی جا رہے ہیں، فرض کریں لاہور جا رہے ہیں، فرض کریں، تو لمبا سفر ہوتا ہے، تو سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو بائی دی وے آدمی پوچھ لیتا جی آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہ جی فلاں جگہ سے۔ بڑی اچھی بات ہے، میں بھی یہیں سے آ رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ جی کراچی جا رہا ہوں۔ جی پھر تو بڑا اچھا ہوا، گپ شپ رہے گی، میں بھی کراچی جا رہا ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ آپ کو بتائے گا، اتفاقاً آپ کا اور ان کا نام یہ نکلا ہے۔ تو ایک احساس ہے قربت، انس اور ایک محبت کی کیفیت یا بے تکلیف کی کیفیت ایک جیسا نام ہونے کی وجہ سے بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احصاہ علمہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمۃ ابنتی و بضعۃ منی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عالمین کے لیے رحمت بنایا، اور بی بی زہرا جیسی رحمت بیٹی آپ کو عطا فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کا تعارف امت سے مختلف الفاظ میں کروایا۔ کبھی تو چادر تطہیر میں لے کر اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ یہی میرے اہل البیت ہیں، یہی میرے خاصان ہیں، یہی میرے ہم نوا اور ہمدرد اور ساتھی ہیں، ان سے رجس کو اس طرح دور کر دے جس طرح دور کرنے کا حق ہے، انہیں طاہر اور مطہر اور ان کی عصمت کا اعلان فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کے ذریعہ آیت تطہیر کا نزول اس شان سے کیا کہ حضرت جبرائیل نے آ کر اجازت مانگی کہ میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں۔ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو اللہ کی طرف سے سلام پہنچانے کے بعد کہ کہا کہ اللہ فرما رہا ہے میں نے جو کچھ بنایا ہے یہ آپ کی محبت اور آپ کی خاطر بنایا ہے، اور اللہ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ تم ہی ہو نبوت والے، تم ہی ہو میری نمائندگی والے، تم ہی ہو میری سفارت والے۔ جنہوں نے تمہارے ساتھ تعلق رکھا ان سے میں راضی، جنہوں نے تمہارے ساتھ بغض رکھا میں ان سے ناراض۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری بیٹی زہرا میرا جگر کا حصہ ہے، میری نبوت کا حصہ ہے، میری ترجمان ہے، یہ وہ روح ہے جو میرے قلب میں میرے دونوں پسلیوں کے درمیان موجود ہے، اور یہ انسان کی شکل میں حورا ہے، حور۔ اور جب میں چاہتا ہوں کہ جنت کی بو حاصل کروں، خوشبو لوں، تو میں اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں اور اس سے مجھے جنت کی خوشبو ملتی ہے۔ مشکلات کو کیسے عبور کرنا ہے اپنی اماں پاک سے اس کا درس لے رہی ہیں۔ جب شیب ابی طالب میں تھی تو آپ کا سن بہت چھوٹا تھا، اور پھر بہت ہی کم سنی کے عالم میں 5 سال کی عمر تھی کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہمدرد نہیں تھا، مکہ کی اکثریت آپ کی دشمن تھی، کبھی آپ کے آگے مذاق کرتے ہوئے ناچتے دوڑتے آتے اور آپ کی توہین کرتے، کبھی نماز کی حالت میں آپ پر گندگی پھینک دیتے، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو خبر ہوئی کہ آج کعبۃ اللہ میں میرے بابے کے سجدے کی حالت میں اوجری پھینک دی ہے، تو بی بی فوراً چادر اوڑھے
پہنچ جاتی ہیں اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس اوجھڑی کو اپنے بابا کی ہوش سے ہٹاتی ہیں اور لوگوں کو خطاب کر کے کہتی ہیں تمہیں شرم نہیں آتی، تم میرے بابا کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہو۔ اس انداز سے بی بی کی تربیت ہو رہی ہے، اور پوری زندگی آپ کی زیادہ عمر تو ہے نہیں، 18 سال کی عمر ہے۔ اس 18 سال کی عمر میں آپ نے ایک بہترین بیٹی کا کردار پیش کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری بیٹی ام ابیہا، یہ اپنے بابا کی اماں ہے۔ یہ کیوں آپ نے تشبیہ دی کہ جس طرح ماں اپنے اولاد کو سنبھال رہی ہے، یہ بابا کے ساتھ اس طرح پیار کرتی تھی کہ بابا کے ہر غم میں شریک ہوتی تھیں اور بابا کے لیے سکھ اور چین کے اسباب مہیا کرتی تھیں۔ اور آپ نے فرمایا میری بیٹی کو فاطمہ سلام اللہ علیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے آزاد کرائیں گی، اور میری بیٹی جو ہے اس کو زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ ایک نورانی اللہ کا ایک نورانی مخلوق ہے کہ جس سے پوری مخلوق جو ہے چمک دمک رہی ہے۔ اور جب آپ محراب عبادت میں جاتی تھیں تو 70,000 فرشتے جو ہیں آپ کی سلامی کے لیے پہنچتے تھے، اور آپ کی پیشانی سے ایک ایسا نور ساطع ہوتا تھا جس سے مدینے کے گھروں میں روشنی پہنچ جاتی تھی، تو پتہ چلتا تھا کہ بی بی زہرا سجدہ کی حالت میں ہے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا بس ایک جملہ، کیونکہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہم سے وابستہ کریں، کیونکہ یہی زندگی ہے۔ کیونکہ اگر ہم رسول و آل رسول سے اپنے آپ کو متصل نہیں کرتے تو یہ موت ہے اور قیامت کے دن ہلاکت ہے۔ اس ہلاکت سے بچنا ہے اور زندگی پر نور بنانی ہے تو ان نورانی ہستیوں سے اپنا ربط اور تعلق جوڑ لے۔ حضور پاک نے فرمایا حبنا لکل شیء اساس، اساس الاسلام حبنا اہل البیت۔ ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے، یعنی اسلام محبت کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ یعنی الدین الا الحب، دین سوائے محبت کے کسی چیز کا نام نہیں۔ اگر کوئی شخص خود کو مسلمان کہتا ہے لیکن مسلمان کہتے ہوئے تفرقہ میں پڑتا ہے، انتشار میں پڑتا ہے، تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اسلام محبت کا نام ہے، اسلام انس کا نام ہے، اسلام پیار دینے کا نام ہے، اسلام نفرت کا نام نہیں ہے۔ اسلام جو ہے اپنے یہودی ہمسائے پر بھی ہمدردی کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ اپنے ایسا ساتھی جو آپ کا ہم مسلک نہیں ہے اور آپ کے ساتھ تھوڑی دیر چل پڑا ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کی بات کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے مالک ہیں، اپنے اخلاق کے ذریعہ اپنے پیار اور محبت سے اسلام کی بنیاد رکھی ہے۔ اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے اسی بات کو اپنے خطاب میں اس انداز سے فرمایا کہ ولایتنا نظاما للملہ و امامتنا نظاما للملہ و ولایتنا امانا من الحلقہ۔ ہماری ولایت ہلاکت سے امان ہے، اور ہماری امامت، ہماری قیادت، ہماری رہبریت وہ تمہیں تفرقہ اور انتشار سے بچائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ متحد رہیں تو اتحاد کی فقط ایک ہی بنیاد ہے، اور وہ ہے محبت رسول و آل رسول۔ اگر اس محبت کو بنیاد بنائیں گے تو ساری نفرتیں جو ہیں وہ ختم ہوں گی۔ اس وقت پاکستان میں ہمیں محبت عام کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے تعلق رکھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے غموں میں شریک ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے دشمن بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہ مملکت کسی کو نہیں بھاتی، اور نہیں کوئی پسند کرتا کہ ایک اتنا بڑا ملک جو ہے امن اور سکون سے ہو۔ ابھی ہمارے بھائی جو ہزارہ اس بے دردی سے کانکنوں کو شہید کیا گیا، ان کا کیا جرم تھا؟ ان کا فقط ایک ہی جرم تھا، رسول و آل رسول سے عشق کرتے تھے، کوئی ان کا جرم نہیں تھا۔ وہ کسی کے گھر کے گھر اجاڑ دیے گئے ہیں۔ اس فتنے کے خاتمے کے لیے ہماری پاک فوج نے، آپ کے علم میں ہے کہ ہزاروں جانیں جو ہیں دی ہیں، اور شہداء کا خون ہے جس کے صدقے میں ہم امن اور سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ سرحدی محافظ ہیں جو سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور ملک کے اندر سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھی اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان محافظ اداروں اور ان محافظوں کے ان احسانات کو نہیں بھولیں، اور وہ لوگ جو فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں اور نفرتیں ایجاد کر رہے ہیں ایک ادارے کے خلاف، ان سے بھی ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ ہر ملک کے لیے حفاظتی ادارہ فوج ضرورت ہوتی ہے اس ملک کی، کیونکہ اس کے بغیر ملک مستحکم نہیں رہتا۔
ملک کا استحکام ان حفاظتی اداروں سے ہوتا ہے، اس میں سیکورٹی کے ادارے ہیں، انتظامیہ کے ادارے ہیں، یہ سارے، اور اس وقت 1 لاکھ کے قریب ہم شہداء دے چکے ہیں، اور اگر ہم اپنے شیعہ مسلک کے حوالے سے دیکھیں تو 20,000 سے زیادہ شہید ہوئے، لیکن ان کا کوئی اور جرم نہیں ہے، جرم فقط یہ ہے کہ وہ پاکستان دوست ہیں، وہ اسلام دوست ہیں، بس اسلام دوستی جو ہے وہ سبب ہے، اس میں سنی شیعہ کی بات نہیں ہے، بات پاکستانی کی ہے، بات مسلمان کی ہے، کیونکہ مسلمان کو متحد اور ایک نہیں دیکھنا چاہتے۔ آج کا پیغام یہی ہے کہ ہم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ پیغام لے کر جائیں کہ اے مسلمانوں، ایک بن کر رہو، متحد رہو، محبتیں عام کرو، نفرتوں کا خاتمہ کرو۔ جب ہم اس ارادے سے آگے بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام بھی ہمارے اوپر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام دشمنوں سے اور پاکستان دشمنوں سے نجات بھی دیں گے۔ اور وہ وقت بہت جلد آئے گا جب زہرا کا بیٹا مہدی اس دھرتی پر تشریف لائیں گے اور اس پوری دھرتی سے دہشت گردی اور بد امنی کا خاتمہ کریں گے، ہر طرف جو ہے سکون اور امن ہوگا، ہر طرف جو ہے خوشحالی ہوگی، لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرائے گا، اللہ اکبر کی صدائیں ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ وقت جلد آئے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ مدینے کی گلیوں میں گم ہو جانا اپنی جگہ افادیت رکھتا ہے۔ رات کو نبی کا نام لے کر سو جانا اور صبح نام لے کر اٹھنا یہ اپنا مقام رکھتا ہے۔ زری کا طواف کرنا اپنا مقام رکھتا ہے۔ سنگریزوں کو چومنا اپنا مقام رکھتا ہے۔ لیکن کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جس کو بتانا ضروری ہے، اور کب تک ان حقیقتوں کو چھپایا جائے گا؟ جتنی حقیقتیں پوشیدہ ہوں گی اتنی محبت کم ہوگی، جتنی حقیقتیں واضح ہوتی جائیں گی اتنی محبتیں زیادہ ہوں گی۔ فتح ہے کیا چیز؟ کہیں کہہ دیا ایک باغ ہے، باغ نہیں ہے۔ فتح پورے ایک شہر کا نام ہے۔ تاریخ کے کچھ حوالے آپ کے حوالے پیش کر رہا ہوں۔ فتح آیا کہاں سے، فتح گیا کہاں سے، اور بی بی نے مقدمہ پیش کیا کیا؟ اس کا کسی شخصیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاریخ سے تعلق ہے۔ پتہ تو بتائیں۔ فیس بک پہ ہر چیز بتا دیتے ہیں، FBR کی تمام معلومات پہنچا دیتے ہیں، نادرہ کی تمام معلومات پہنچا دیتے ہیں، فوج کے سیکرٹ معلومات پہنچا دیتے ہیں۔ تو کبھی تاریخ اسلام میں چھپے ہوئے ان تاریخی حقائق کو بھی تو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ تو لگے کہ ہے کیا۔ ایک باغ کہہ کے باغ فدق اضافت فارسی کی باغ کے ساتھ لگ کے لفظ، یہ فارسی کے لفظ، عربی کا لفظ نہیں ہے، اور ایک باغ کہہ کے جناب سیدہ کے دعوے کو چھوٹا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بس میں تاریخی حقائق پیش کر رہا ہوں، باقی میرا بھائی قمر زیدی وہ جاننے اور اتحاد جانے اور آپ کا کام جانے۔ یاد رکھیں، خیبر ایک پورے شہر کا نام ہے، قلعے کا نام نہیں ہے۔ اس خیبر میں قلعہ قاموس ہے جو ایک پورے شہر میں قلعہ ہے۔ اسی طرح فدق جو ہے وہ ایک شہر کا نام ہے، سینکڑوں مربع میل پر پھیلا ہوا، 40,000 سے لے کر 90,000 تک نفوس وہاں پہ، 350 باغات اس علاقے میں ہیں۔ یہ اس کو فدق کہتے ہیں۔ یہ پورا شہر ہے، پورا شہر ہے۔ خیبر فتح کرنے والا دو چیزیں ہیں، ایک مال غنیمت ہوتی ہے، ایک فے ہے، اصطلاحیں موجود ہیں۔ مال غنیمت اسے کہتے ہیں جو جنگ لڑا جائے، خون بہایا جائے، پسینہ بہایا جائے، اس کے نتیجے میں جو کچھ ملتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ جو صرف روب اسلام سے، رسول کے روب سے ملا ہو اسے فے کہتے ہیں۔ خیبر فتح کرنے کے بعد یہودی سازشیں کرتے ہوئے فتح کے، یہ 7 کا علاقہ ہے، تھوڑی سی میری بات سن لیجیے گا، 7 کا علاقہ ہے، وہاں سے جب ناکام ہوئے، خیبر فتح ہو گیا تو یہ آ کر فتح کے شہر میں سازشیں کرنے لگے۔ رسول کو پتہ لگا تو رسول نے کہا کہ جاؤ علی تم جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے اپنے ٹیلی فون بند کر دیے۔ اگر مکہ و مدینے سے کوئی فون نہیں آ رہا تو برائے مہربانی تھوڑی سی یہ محفل کے تقدس کو برقرار رکھے گا۔ کہا جاؤ علی تم جاؤ، مولا کائنات مولا کائنات کو اختیارات دے کر بھیجے۔ یہ اختیارات تھے کیا یا وہ جانے اور مولا کائنات جانے جب ہمارے سامنے آئے۔ مولا کائنات ابھی خیبر کا فاتح ہے، 39 دن شکست خوردہ لوگوں کو کیا پتا کہ خیبر کی فتح ہوتی کیا ہے۔ خیبر کا ہیرو بن کر علی گئے، تلوار لے کر نہیں گئے،
یہودیوں پہ گئے تو اتنا روب تھا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کو جزیہ دینا چاہتے ہیں، آدھا شہر ہم آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر ہماری سازشیں جاری رہیں تو یہ پورا آپ ہمیں آپ سے لے لیجیے گا۔ علی نے کہا کہ میں اختیار لے کر آیا ہوں، لیکن فیصلہ میں نہیں کروں گا جب تک اس کی منظوری رسول خدا نہ دے دے۔ مولا کائنات واپس آئے، کہا یہ فیصلہ کیا ہے، رسول نے کہا میں نے تمہیں اختیار دیا تھا، مجھے یہ قبول ہے۔ تو چونکہ کسی مسلمان کا پسینہ بہا تھا، نہ خون بہا تھا، نہ میدان میں دوڑ دھوپ کا کوئی واقعہ تھا، اس لیے یہ فے کی صورت میں رسول کے پاس آیا۔ رسول کا حق ہے۔ آج کا باپ وراثت کے قانون کو بہت تیزی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، بہت اجاگر کیا جا رہا ہے، 18ویں ترمیم کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ کبھی اس شریعت کے وراثت کے قانون پہ بھی نظر ڈالیں کہ آگے جب پورا اختیار مل گیا، اب یہ باپ ایک باپ کی حیثیت سے جب اس کی ملکیت آ گئی تو وہ جس کو چاہے دے سکتا تھا۔ 4 بیٹیاں آپ کو یاد تو آتی ہیں، لیکن فدق کے موقع پر کہیں 4 بیٹیاں نظر نہیں آتی۔ ایک سارا حصہ جناب سیدہ کو ایک آیت کی روشنی میں ہے، میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا، مذہب کی بات نہیں کر رہا، جناب سیدہ کو ہبہ کر دیا۔ اچھا صحیح تھا یا غلط میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ کا حکم ہے، رسول کا ہے، لیکن خیال رکھیے گا تاریخ ہے 7 ہجری کے آخری دنوں میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ 8 9 10 3 سال تک جناب سیدہ کی ملکیت رہی ہے۔ وہاں سے خراج آتا تھا، وہاں پہ باقاعدہ عامل مقرر کیے تھے ایک مینجمنٹ کے لیے۔ جناب سیدہ کو پتہ کیسے لگا کہ یہ باغ چھینا گیا ہے؟ وہ آتے تھے اور سارا مال وہاں سے آتا تھا، غریبوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ آدھے شہر کے 350 باغات سے آنے والی آمدنی، خدا کی قسم جناب خاتون جنت کی کانفرنس میں اس ہستی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آج اگر کسی کو 2 گز زمین مل جائے، 4 مرلہ زمین مل جائے، اس کا اسٹیٹس بدل جاتا ہے، وہ DHA میں جا کے گھر بناتا ہے۔ ساری کائنات کی ملکہ اتنی خراج جانے کے باوجود وہی ایک چکی ہے، وہی حسن و حسین کا کھانا ہے، وہی اسٹیٹس ہے۔ اسٹیٹس اس لیے نہیں بدلا کہ جانتی ہے یہ دنیا کی دولت میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ بی بی جس دولت کو کچھ نہ سمجھتی ہو اسے فدق کہتے ہیں، سب لٹا دیا گیا۔ 3.5 سال تک مسلمان اس کو جناب سیدہ کی ملکیت سمجھتے رہے، ان کو حق آتا رہا، اس سے کمائی کھاتے رہے۔ کم سے کم اتنی تو شرم کرتے جو 3.5 سال تک بی بی کی ملکیت کی کمائی کھاتے رہے، وہ تو کم سے کم فدق کے بارے میں صحیح بات کرتے۔ یہ 3.5 سال رہنے کے باوجود اس کے بعد جو حوالے کر دیا، ایک دن حکومت بدلی اور وہاں سے عامل کو، مینیجر کو ہٹا دیا گیا۔ جناب سیدہ کو کیسے پتہ لگا؟ جب مینیجر نے آ کے کہا، وہاں اس کو عامل کہتے ہیں عربی میں، کہ ہمیں ہٹا دیا گیا ہے اور حکومت نے قبضہ کر لیا ہے، اس وقت بی بی نے فیصلہ کیا کہ اب یہ مقدمہ میں لڑوں گی۔ یاد رکھیں جس کے بعد علی جیسا وکیل ہے، بی بی نے علی کا سہارا نہیں لیا، اس لیے کہ وراثت کا مسئلہ ہے۔ علی وراثت میں شامل نہیں ہے، حسن و حسین وراثت میں شامل نہیں ہے۔ تنہا وارث ہے جناب سیدہ کا، یہ مقدمہ میں لڑوں گی۔ اور مقدمہ لڑنے کے لیے انداز کیا اختیار کیا؟ خود حسن و حسین، ام ایمن اور قریش کی عورتوں کے ساتھ علی کو لے کر پہنچی دربار میں۔ کسی کی حکومت تھی، میں وہاں تک نہیں جانا چاہتا، بات ختم کر رہا ہوں۔ مسجد کا دروازہ کھلتا تھا نا، گھر کا دروازہ مسجد میں، بی بی اس دروازے سے بھی جا سکتی تھی، لیکن بی بی نے کیا کہا؟ بچوں کو لیا، بازار کا طویل راستہ اختیار کیا اور مرکزی دروازے سے دربار میں داخل ہوئی، اس لیے کہ بتانا چاہتی تھی میں حق وراثت، شریعت میرے گھر کی ہے، میں حق وراثت بتانا چاہتی ہوں۔ اگر میں اپنا ہی حق وراثت صحیح طرح نہ لڑ سکی مقدمہ، دنیا کو کیا بتاؤں گی؟ بی بی نے جو مقدمہ لڑا، آپ جانے، آپ کا مقدر جانے، لیکن 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی فدق حق زہرا کا ہے اور قیامت تک زہرا کا حق رہے گا۔ بی بی پاک صلوات اللہ علیہا کے متعلق جو کچھ کلام پاک کہتا ہے، جو کچھ بی بی پاک سلام اللہ علیہا کے لیے حدیث مبارکہ کہتی ہیں، اور جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کہہ کر، دروازے پر کھڑے ہو کر، گلی میں کھڑے ہو کر، بازار میں کھڑے ہو کر، مسجد میں کھڑے ہو کر، دربار میں کھڑے ہو کر، حتیٰ کہ وہ مبالغے کے میدان میں کھڑے ہو کر بی بی کی عظمت و توقیر کے حوالے سے جو عملی طور پر کر کے دکھایا کہ وہ کس شان و توقیر کی مالک ہے، وہ سب کے سامنے یہاں ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی بی بی کے ساتھ بی بی کو دین سکھانے کی بات کرتا ہے، یا بی بی آپ مسئلے سے بھول رہی ہیں، یا آپ کو تو مسئلے کی سمجھ نہیں ہے، وہ بی بی کو
बीबी के साथ टकराव पैदा करता है, बीबी को गलत कहने की कोशिश करता है, तो फिर खाकम्बा दहन में बड़े अदब के साथ ये कहूँगा, अगर बीबी को जो ये कहता है, जो भी है, तब से लेकर क़यामत तक जो भी ये कहेगा, कुरान के फरमाने के बाद, अहादीस मुबारक के मुताबिक और नबी पाक के अमली इजहार के बाद, फिर या तो फिर कहे कि इस्लाम ढूंढे। कोई ना कोई वही आई थी, ना कोई कुरान आया था, ना कोई नबूवत आई थी, कुछ नहीं था, इस्लाम एक ढोंग था। और नहीं तो फिर जिन्होंने बीबी के साथ इस तरह से टकराव पैदा किया, और जो इस तरह से बीबी को गलत और झूठा कहने की कोशिश करते रहे, उनका वो अपने ईमान के मुतालिक सोचें कि वो क्या है। मुसलमान तो पता नहीं इस तरह से कोई सोच नहीं सकता जिस तरह से उन्होंने किया, या नबी के साथ टकराव पैदा कर ले, या बीबी के साथ टकराव पैदा किया है। अगर इस तरह की आपने करना है तो फिर वो जो जदीद ने कहा था उसमें कहने और इस महीने में फ़र्क क्या रहेगा। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने के लिए और अज़मत सादात और अज़मत बीबी पाक और अज़मत रसालत माब और अज़मत इस्लाम और दीन की सरबुलंदी के लिए मिल बैठ कर सोचने और काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। इस गमनाक मौके पर मैं अपनी माँओं बहनों को, मेरे सामने मौजूद जितने भी मेरे सुन्नी शिया भाई तशरीफ़ फरमा हैं, आपकी खिदमत में ताज़ियत तस्लीत पेश करूँगा। ये ज़िक्र रस्म नहीं है, ये हमारी इबादत है, और यहाँ पे आके बैठना भी सादत है। कोई ये न सोचे कि यहाँ पे आना रस्म है। वो जिन साहब ने रस्म करार दिया था आज़ादारी को, उनके बारे में एक भाई ने हमारे कहा था कि हुजूर कीजिए इस्लाह जाके रस्मों की, हमारे रस्म नहीं दीन है आज़ादारी। आज हम अज़ा में हैं, आज हम पुरसा दे रहे हैं, चूँकि आज पहला जुलूस बरामद कराना है मैंने जाके, वैसे भी वक्त में गुंजाइश नहीं है। शकील भाई, कैप्टन जाफ़र ताहिर ने कहा था, ए वक़ार दौलत किबरिया, ए सरूर सीने मुस्तफ़ा, ए मुकर्रमा तेरे गुफ्तगू करम में कोई भी शक नहीं, ए वो आलिमा कि तेरे हुजूर मजाल जिन्न मलक नहीं, ए मुहद्दिसा कि तेरे बयान में कहीं भी कोई लचक नहीं, ये ज़मीर व ज़र्फ़ की बात है, ये सवाल बाग़ फ़िदक नहीं। तूने अहले दी की मोहब्बतों का भरम ही खोल के रख दिया। क्योंकि शकील अख्तर साहब ने बड़े दर्द के साथ जिक्र किया, लेकिन मैं इस बहुत ही खूबसूरत अज़ाई परिवार में किसी का शेर पढ़ रहा हूँ, और इसे दिल पे लिख लीजिएगा। दुनिया भूल में न रहे, जो कायनात के मालिक हो उसे दुनिया से क्या चाहिए। न कोई बाग न कोई मकान लेना था, न कोई बाग न कोई मकान लेना था, फातिमा ने तो फ़कत इम्तहान लेना था। क्या बात है। हज़रत मरियम को जब नवीद दी गई हज़रत ज़करिया के ज़रिए से कि आपके बेटा होगा, तो उन्होंने कहा था कि अच्छा अगर ये बात है तो मैं राज़ी हूँ, अल्लाह से राज़ी हूँ और आपसे राज़ी हूँ। लेकिन मरियम और फातिमा में फ़र्क ये है कि फातिमा के बारे में हदीस कैसा में आया, पालने वाले तो उससे राज़ी हो जिससे फातिमा राज़ी हो। एक शेर कमर हैदर ज़ैदी बीबी की नज़र करता हूँ, सारे हमारे बुज़ुर्ग पढ़ते थे। तन्हा नबी के इल्म की, तन्हा नबी के इल्म की वारिस बतूल थी, तन्हा नबी के इल्म की वारिस बतूल थी, पर्दा नशी न होती तो ये भी रसूल थी। बहुत सी बातें हुई, पीर नौबहार शाह ने सही गिला किया कि हज़ारा कम्युनिटी के साथ जो कुछ हुआ वो आलमी सतह पर एक सानिया है, और हमें इसके लिए हमें मुज्तमे होना पड़ेगा, फिर कबालियत का ख़ात्मा करना पड़ेगा। मैं आज की महफिल में मुनकर नकीर भी मौजूद है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और वो
پاکستان تحریک انصاف وہ نہیں کر سکتی جو میں کر رہا ہوں۔ میں وزیر اعظم عمران خان سے کہوں گا کہ پنجتن پاک کے ایام ولادت و شہادت، جیسا کہ میرے بچے ثاقب عباس حمدانی نے قرارداد پیش کی تھی، وہ سرکاری طور پر منائے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ رب العالمین، ہم بڑے خلوص سے اہل بیت کی عقیدت اور ان کی عظمت کے حوالے سے محبت سے سرشار یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ، حاضرین مجلس نے جو ایک ایک قدم اٹھایا اس کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، جتنے حاضرین مجلس ہیں، اے اللہ رب العالمین خلوص سے یہاں حاضر ہوئے، اہل بیت سے محبت و عقیدت کی انتہائی بلندیوں پر ہیں، مالک قبول و منظور فرما۔ اے اللہ رب العالمین، یہ پنجتن پاک ہیں، ہماری بھی زندگی میں 5 مراحل ہیں۔ وقت موت ہے، حوض کوثر کا پانی ہے، پھر وقت حساب 3، پھر پل صراط، اور پھر جنت پہ حاضری، جنت میں داخلہ۔ اے اللہ رب العالمین، ان پنجتن پاک کے طفیل ان 5 مراحل پہ ہماری امداد کرنا، ان کے صدقے میں ان کی معیت عطا فرما دینا مالک، جس طرح تو نے مہربانی کی کہ آج ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کا دن منا رہے ہیں، ان کی وفات پہ اظہار افسوس کر رہے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین، اس ہمارے جذبے کو ان تک پہنچا دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہمارے جتنے لوگ دوست عزیز رشتہ دار، ماں باپ بہن بھائی چھوٹے بڑے فوت ہو چکے، ان کو یہ جو میں نے الحم شیخ الدین ضحاک اللہ شیخ پڑھا ہے، اس کو یہ ان تک اس کا ثواب پہنچا دے، اور جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور اہل بیت یا اور جس نے 14 سالوں میں شہدائے کرام نیک لوگ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں مسلمان، ان سب کی ارواح تک بھی اس کلام پاک کا ثواب عطا فرما۔ جو کوئٹہ میں مارچ میں جو لوگ شہید ہو گئے یا اور جتنے شہید، ان تک بھی اس کلام پاک کا ثواب عطا فرما۔ رب المشرقین و رب المغربین رب العالمین، اے اللہ رب العالمین، افواج پاکستان کے مجاہدین کی مدد کر، ان کے جتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ان کی قبر کو نور سے اور خوشبو سے بھر دے اور حد نگاہ تک وسیع فرما دے۔ ہم سب پہ بھی رحم کر، کشمیر کو آزاد کر دے مالک، پاکستان میں امن چین سکون و اطمینان عطا فرما دے۔ رب المشرقین و رب المغربین رب العالمین ارحم الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔